السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحہ سوچیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اچانک وہ آپ کو کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے۔ آپ کے اندر فوراً غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ فوراً جواب دیا جائے، اور آپ جواب دیتے بھی ہیں۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دن بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ الفاظ نہ کہے ہوتے۔ سوال یہ ہے، ہم بار بار یہی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ اور اسلام اس صورتحال کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کا موضوع صرف ایک اسلامی سبق نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے رشتے، ہماری عزت اور ہماری ذہنی سکون سے جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب غصہ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ لیکن اصل مسئلہ غصہ آنا نہیں ہے، اصل مسئلہ غصے میں کیا گیا عمل ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام ہمیں ایک مکمل نظام دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سادہ لیکن گہری بات شیئر کرنے والا ہوں جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں لاگو کر لی تو آپ کی سوچ، آپ کے رشتے اور آپ کا سکون بدل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے بہت مختصر سا سوال کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی لمبی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ صرف ایک جملہ فرمایا، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کئی صفحات کی نصیحت کر سکتے تھے، لیکن صرف 2 لفظ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کی زیادہ تر تباہی غصے ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غصہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ غصے میں انسان عقل سے نہیں سوچتا، وہ رد عمل دیتا ہے، سوچتا نہیں۔ اور جو فیصلہ بغیر سوچ کے ہو وہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ زیادہ تر لڑائیاں، زیادہ تر رشتوں کے ٹوٹنے، زیادہ تر دوستیوں کے ختم ہونے ایک لمحے کے غصے سے شروع ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ غصہ آنا بند ہو جائے۔ اسلام حقیقت پسند دین ہے، وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم آج کل سب سے زیادہ کہاں غصہ کرتے ہیں؟ گھر میں، دوستوں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا کامنٹ، اور ہم فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن چند گھنٹے بعد سوچتے ہیں کہ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر وہی ریگریٹ، وہی پچھتاوا۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رک جاؤ، سانس لو، اور جواب دینے سے پہلے سوچو، کیونکہ 1 سیکنڈ کی خاموشی ایک پوری زندگی کو بچا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ صرف ایک ایموشن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ اکثر ہماری ایگو سے جڑا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں غلط نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ 2 بہترین دوست ایک چھوٹی سی بات پر لڑ جاتے ہیں، پھر مہینوں بات نہیں ہوتی، پھر سال گزر جاتے ہیں، اور آخر میں دونوں کو ہی پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن بات ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ الفاظ واپس نہیں آتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں پہلے ہی روک دیتا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہم 3 چیزیں سیکھتے ہیں۔ پہلی، رد عمل سے پہلے سوچنا۔ دوسری، خاموشی کو طاقت سمجھنا۔ تیسری، معاف کرنا سیکھنا، کیونکہ جو شخص معاف کر دیتا ہے وہ اپنے دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کو غصہ آئے تو فوراً جواب نہ دیں، ایک لمحہ رک جائیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ بات میرے سکون سے زیادہ اہم ہے؟ اگر نہیں تو خاموشی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کو ایسے اسلامی سبق پسند ہیں تو چینل کو فالو کریں، اور یاد رکھیں،
اصل طاقت بولنے میں نہیں بلکہ خاموش رہنے میں ہے۔ اللہ ہمیں غصے میں بھی حکمت اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو میں کوئی بات بھی پسند آئی تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔